12واں پارہ اور 13واں پارہ کا کچھ حصہ ایک پاؤ سے کچھ زائد پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصے اور اس میں عبرت و نصیحت کی باتیں جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کی سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہوا، ان کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے انجام کا ذکر فرمایا، ان پر جو عذاب آیا، ان پر جو مصیبتیں آئی، نبی کو اور رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں، اللہ کے انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو دعوت کا کام کرتے رہے، چھپ چھپ کر کے، اعلانیہ رازدارانہ مجلسوں میں، اکیلے اکیلے جماعتوں میں جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، لیکن چند ہی لوگ اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح، تم نے جتنی دعوت دینی تھی دعوت کا کام کر دیا، تم کشتی بناؤ، پوری قوم کی تمہاری ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ نوح علیہ السلام کا قوم کا جب گزر ہوتا کہتے تھے یہ کشتی کہاں چلے گی؟ پہاڑ پر چلے گی؟ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ یہ ریتیلی زمین میں چلے گی؟ پتھروں میں چلے گی؟ کہاں چلے گی کشتی جو تم بنا رہے ہو؟ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم مذاق کر لو، کل ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی میں اٹھا لیجئے مومنوں کو، اور ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا اٹھا لیجئے کشتی میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے، بارش نازل ہونے لگے، اور زمین کو حکم دیا ہے، زمین سے چشمے پھوٹ گئے اور پانی ابلنے لگا۔ پھر کیا تھا؟ وہی ریتیلی زمین میں اور پہاڑی والی جگہ میں کشتی دوڑنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ موج اور بھنور میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اب ڈوبے کہ تب ڈوبے اس پوزیشن میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جاؤ کشتی میں، آ جاؤ، تم کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ، آ جاؤ کشتی میں بیٹا۔ بڑے ادب سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، چونکہ اپنا لخت جگر تھا، بیٹا تھا، دل کا سرور تھا، نور نظر تھا، کہا آ جاؤ بیٹا، ایمان لے آؤ، کافروں میں سے مت ہو جا بیٹا، آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابو آج ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے اور پانی سے بچ جائیں گے۔ حضرت نوح نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمایا۔ اور کشتی دوڑنے لگی، اسی بیچ ایک موج آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرقاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت نوح سے کہ تمہاری اولاد کو، اہل خانہ کو ہم حفاظت کریں گے، تمہارے آل اولاد کی ہم حفاظت کریں گے، تمہارے پر ایمان لانے والے کی ہم حفاظت کریں گے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میری اولاد میں سے ہے، تو وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی حفاظت فرمائے گا، تو میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح وہ بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں تھا۔ تو جس کا عمل درست نہ ہو، عمل پیچھے چھوڑ دے، کسی کی رشتہ داری کسی کو کام نہیں آتی ہے، رشتہ داریاں کسی کو کام نہیں آتی ہے، نسبتیں کسی کو کام نہیں آتی ہیں، چاہے بڑے سے بڑے خاندان ہو، نبی کے گھرانے کا ہو، نبی کے نسل کا ہو، لیکن عمل میں اگر کوتا ہے تو نسبتیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ کسی کے ہاتھ کے بیعت کر لیے، کسی کے مرید ہو گئے، کسی نبی کے خاندان میں سے اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن نسبتیں کام نہیں ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کے سامنے غرقاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، ان کا عمل غیر صالح تھا، درست نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنمی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا رشتے میں کون کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا عمل کتنا اچھا ہے۔ جس کا عمل اچھا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، نسبتیں کچھ کام نہیں آئے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ بیعت ہو جانے سے، مرید ہو جانے سے، ہاتھ ملا لینے سے، اعلیٰ نسل اور خاندان سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عمل ہونا چاہیے، عبادتیں ہونی چاہیے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، بڑا مشہور قصہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اس میں کچھ پہلو اور دو چار باتیں میں ذکر کر کے اپنی بات تمام کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے علم اور نبوت سے نہیں نوازا تھا تو چند سکوں میں مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے۔ جب راستہ گزرنے والا راہی نے دیکھا کہ کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑا ہوا ہے اور جو ہی ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے، کہا کہ دیکھو ایک بچہ ہے، چند درہموں میں بازاروں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو علم اور نبوت سے نوازا تو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو یہ معلوم علم کی اہمیت ہوتی ہے، یہ علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہ لے تو دنیا جہاں اگر مخالف ہو جائے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈبا دیں گے اور ان کی موت ہو جائے گی، ان کا تمام ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چال کہیں اور چاہیے۔ ان لوگوں کی چال تھی، برادران یوسف کی چال تھی کہ یوسف ختم ہو جائے، اللہ کی چال اور تدبیر ایسی تھی کہ مصر کا بادشاہ بن گئے۔ اس واقعے میں صبر کا بھی سبق دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف پر کس قدر صبر کیا کہ ان کی آنکھ سفید ہو گئی، حزن و ملال اور رونے کی وجہ سے آنکھ سفید ہو گئی۔ اس پارے کے اندر عورتوں کی مکر فریب کا بھی تذکرہ فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ جیل جانا برداشت کیا، لیکن مصر کی بیوی اور عزیز مصر کی بیوی سے اپنی عزت اور ناموس خراب کرنا نہیں چاہا، کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل گوارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے لیے راستہ آسان کر دیا، جیل چلے گئے۔ وہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف نے موقع غنیمت سمجھا، وقت ضائع نہیں کیا، جیل میں موجود لوگوں سے کہا کہ توحید کا پیغام دیا اور کہا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، شرک کرنا ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی پیروی کی ہے، تم لوگ اس کی پیروی کرو۔ ایک خدا معبود بہتر ہیں یا کئی خدا اور معبود الگ الگ ہوں وہ بہتر ہے، تم ہی لوگ بتاؤ۔ تمام نے کہا کہ نہیں ایک ہی خدا بہتر ہے، الگ الگ معبود اور خدا کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تبلیغ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر کرنا ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ قحط سالی آئی، 7 سال زبردست قحط سالی آئی۔ یوسف علیہ السلام خواب جو دیکھا تھا بادشاہ کی 7 سال قحط سالی زبردست پڑے گی، تو دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 پتلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 7 سال بہت قحط پڑے گی اور 7 سال بڑی فراوانی ہوگی، بڑی پیداوار ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ بادشاہ بن جائیے مصر کے، ہم سے نہیں چل پائے گا۔ جب بادشاہ بنے حضرت یوسف تو تمام علاقے ہواری مواری جتنے تھے سب کو غلہ دیتے تھے۔ ان کے بھی آل اولاد خاندان کے لوگ آئے، دیکھے پہچان لی کہ میرا بھائی بنیامین آیا ہوا ہے۔ بنیامین سے بلا کر کہا کہ سنو میں تمہارا بھائی، کسی کو ظاہر مت کرنا۔ جب غلہ دیا تو حضرت بنیامین کے خزانے میں غلے میں ایک سونے کا تمغہ، ایک سونے کا پیالہ بھی رکھ دیا تھا اور کہا کہ کس نے بادشاہ کا پیالہ چوری کیا ہے؟ تو دیکھا کہ بنیامین کے جھولے میں اور جو ہے گیٹری میں پیالہ نکلا ہے۔ بنیامین کو رکھ لیے۔ یوسف نے کہا کہ تم گھبرانا نہیں، تم میرے بھائی ہو، اور ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ بنیامین میرے پاس رہے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یعقوب نے کہا کہ یوسف بھی گیا، بنیامین بھی ہاتھ سے گیا، ایسا کرو تم لوگ جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، جاؤ تلاشو۔ جب پھر دوبارہ مصر آتے ہیں لوگ، ان کے بھائی لوگ، اور غلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، جانتے ہو کون ہو؟ میں یوسف اور یہ میرا بھائی۔ کہا کہ آپ یوسف اور بھائی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ ہم لوگ بڑے گناہگار خطا کار ہیں، معاف کر دیجئے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں ہے، تم کو معاف کر دے۔ دیکھیے کتنی بڑی مصیبت اور غلطی کو حضرت یوسف نے معاف کر دیا تھا۔ تو معاف کرنے کا بھی جذبہ ہو، بھائیوں کے بیچ معاف کرنے کے بھی جذبہ ہو، بھائی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا حضرت یوسف نے کہ شیطان نے ہم دونوں کے بیچ دوریاں پیدا کر دی ہے، شیطان نے ہم دونوں کے بیچ دوریاں پیدا کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شان و شوکت دیا اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دے مسلمان ہونے کی حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وفات دی۔ بہرحال تو اس میں دیکھیے بھائی کا بھائیوں کے ساتھ کردار کیسا ہو، وہ یوسف کے بھائیوں کی طرح نہیں بلکہ
موسیٰ کی طرح ہو جو ہارون کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر ہارون کو نبی بنوایا تھا۔ کسی بھائی نے اس دھرتی پر سب سے بڑا احسان اگر کسی بھائی پر کیا ہے تو موسیٰ نے ہارون کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اللہ سے کہہ کر کہا کہ نبی بنا دیجیے ہارون کو، اللہ تعالیٰ نبی بنا دیے ہارون کو۔ تو ہمارا رویہ بھائیوں کے ساتھ موسیٰ والا ہو، برادران یوسف والا نہ ہو، یوسف کے بھائیوں والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی دوریوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر الفت محبت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور کر دے، ہم سب کو میل محبت کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔